السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ سلیمان بن داؤد بن عیسیٰ بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ایمنازب بن ارم بن خسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ جائے پیدائش یا مقام پیدائش یروشلم اسرائیل ہے، اور آپ کا مقام وفات یروشلم فلسطین اسرائیل ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 17 جگہ میں آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان کے انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ثقافت اور فصل مقدمات میں اصابت رائے کا کمال فطرت ہی سے ودیعت کر دیا تھا، چنانچہ ان کے بچپن کا وہ واقعہ اس کے لیے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن عزیز سے نقل کیا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اس جوہر کو پہچان لیا تھا، ہی سے ان کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے، خصوصاً فصل مقدمات میں ان سے ضرور مشورہ فرما لیا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سر رشد کو پہنچے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن عظیم نے اس
اس جانشینی کو وراثت داؤد علیہ السلام سے تعبیر کیا ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھیں، وہ کیوں محروم رہتی؟ نیز صحابہ میں متعدد جلیل القدر صحابہ سے یہ روایت منقول ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا، اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارک کا دورۂ امتیاز بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا۔ دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت سے رساں ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہسوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ گویا تخت سلیمان علیہ السلام انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالا تر، صرف خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا جاتا تھا۔ ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبکہ عقل و فکر کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے قواعد فکری اور عملی کے درمیان اس درجے تفاوت ہے کہ ایک شخص جس شے کو اپنی عقل سے کرتا اور اس کو کرنا آسان سمجھتا ہے، دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن اور محال یقین کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ فرض یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا ان کے تابع تھے اور مطیع تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور
اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنائے ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی عصر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمات لیں۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ بخاری و مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم میں وجود آئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکے کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے یہ بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم میں وجود آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے، اور شیطانوں سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمات انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیاروں اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو ہوس کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔
اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اور مسخر کر دیے سلیمان کے لیے شیطان، سرکش جن اور ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں غوطے لگانے والے، اور وہ سرکش سے سرکش جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، یہ ہماری بخشش و عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو، ہم تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس سے بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باس پرس بھی نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک ہبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور دو گد نسر معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تھے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فکن ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہے پر قائم تھی اور ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھی، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصیٰ اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارت، پرشوکت، پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتے تھے۔ قرآن عزیز نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور اپنی خدمات میں مصروف رہے، اور عرصے کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے تھے۔ کہتے ہیں جنوں پر یہ راز جب کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دیں، فوراً جنوں سے آپ گینا کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا اور خود اس کے اندر بند اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر
مشغول عبادت ہو گئے، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے، لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک پیدا ہو گئی، اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیا، اور اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔